الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کے اس درس میں ہم اللہ پر ایمان اور عقیدے کی بنیادی تعلیمات نامی کتاب سے دوسرا سبق پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے اصول ثلاثہ۔ اصول یہ اصل کی جمع ہے، اصل کا پلیورل ہے۔ سوال نمبر 1 کہتے ہیں اصول ثلاثہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، اصول ثلاثہ 3 بنیادی کاموں کو کہتے ہیں۔ اصول ثلاثہ 3 بنیادی کاموں کو کہتے ہیں۔ بنیادی کام یعنی جیسے کوئی عمارت ہے، اس کی بنیاد ہوتی ہے، وہ عمارت ان بنیادوں پر ٹکی ہوتی ہے، اگر وہ بنیاد نہ ہو تو عمارت نہیں ٹکے گی۔ تو ایسے ہی اسلام ہے، اسلام ان 3 بنیادی باتوں پر ٹکا ہوا ہے، پورا دین انہی پر منحصر ہے۔ سوال نمبر 2 کہتے ہیں اصول ثلاثہ کیا ہیں؟ وہ 3 بنیادی کام کیا ہیں؟ جواب، اللہ کو پہچاننا۔ اللہ کو پہچاننا، ان 3 میں سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننا، اللہ کو جاننا۔ دوسرا کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، اللہ کے رسول کو جاننا۔ تیسرا کام ہے عمومی طور پر دین کو سیکھنا۔ عمومی طور پر دین کو سیکھنا یعنی دین کا اتنا علم لازمی طور پر انسان کے پاس ہو کہ وہ اپنی زندگی گزار سکے اللہ اور رسول کے کہنے کے مطابق، شریعت اسلامیہ کے مطابق۔ سوال نمبر 3 کہتے ہیں اصول ثلاثہ کی 2 فضیلتیں بیان کیجیے۔ اصول ثلاثہ یعنی یہ جو تینوں کام ہیں بنیادی، ان تینوں بنیادی کاموں کی 2 فضیلت بیان کیجیے۔ کہتے ہیں جس نے ان اصولوں کو سیکھا اور ان پر عمل کیا تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پہلی فضیلت، ان کو سیکھا اور ان پر عمل کیا، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری فضیلت، اور اس کے لیے جنت بھی لازم ہو جاتی ہے۔ جو ان کو سیکھے گا، ان پر عمل کرے گا، اس کے لیے جنت بھی لازم ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 4 کہتے ہیں اصول ثلاثہ کیوں اہم ہے؟ یہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے، اس کی فضیلت اتنی زیادہ کیوں ہے ان اصول ثلاثہ کی، ان 3 بنیادی کاموں کی؟ جواب میں کہتے ہیں اصول ثلاثہ اس لیے اہم ہیں کیونکہ ان کے متعلق قبر میں سوالات ہوں گے۔ انسان جب اس دنیا سے، دنیاوی زندگی سے رخصت ہو کر دوسری زندگی کی طرف جائے گا تو سب سے پہلی منزل کون سی ہے؟ قبر۔ قبر کے اندر جو سب سے پہلے سوالات ہوں گے وہ یہی 3 سوالات، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، پوچھا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون؟ من رسولک، تیرا رسول کون؟ ما دینک، تیرا دین کیا تھا؟ تو اس طریقے سے اللہ کو پہچاننا، اللہ کے رسول کو پہچاننا، جاننا اور عمومی طور پر دین کا علم حاصل کرنا، ان تینوں سوال کا جواب اگر انسان کو اس دنیا میں معلوم ہوں گے تو وہ قبر میں دے سکے گا۔ تو یہ تینوں اصول اس لیے اہم ہیں کیونکہ انسان کی دوسری زندگی کا جو پہلا مرحلہ ہے، قبر والا مرحلہ، اس میں ان تینوں سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ سوال نمبر 5 کہتے ہیں قبر میں اصول ثلاثہ کے متعلق کون جواب دے سکے گا؟ یہ تینوں سوال تو ہوں گے، ان تینوں بنیادی کاموں کے متعلق فرشتے پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیرا دین کون سا تھا، لہٰذا ان کا جواب کون دے سکے گا؟ کہتے ہیں جس نے دنیا میں اصول ثلاثہ کی تیاری کی، جس نے دنیا میں ان تینوں کاموں کی تیاری کی، ان تینوں کاموں کو انجام دیا، وہ قبر میں اصول ثلاثہ کے متعلق جواب دے سکے گا۔ جس نے دنیا میں جانا، اللہ کو جانا، دنیا میں اللہ کون ہے، اس کی معرفت حاصل کی، وہ جواب دے گا کہ من ربک، تیرا رب کون؟ وہ کہے گا اللہ۔ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پہچانا، جانا، جب اس سے سوال ہوگا من رسولک، تیرا رسول کون؟ تو وہ جواب دے گا محمد۔
جس نے دین پر عمل کیا ہوگا دنیا کے اندر، جب اس سے پوچھا جائے گا ما دین کا، تیرا دین کیا تھا، وہ جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین دین اسلام تھا۔ تو اس طور پر قبر کے اندر جواب وہی شخص دے سکے گا جو دنیا کے اندر اصول ثلاثہ کی تیاری جس نے کر رکھی ہوگی اور جس نے ان پر عمل کیا ہوگا۔ اس کتاب سے تیسرا سبق جو ہے وہ قواعد اربع، قواعد اربع کہتے ہیں۔ قواعد اربع کسے کہتے ہیں؟ قواعد اربع کسے کہتے ہیں؟ قواعد یہ قاعدہ کی جمع ہے، جیسے اصول اصل کی جمع ہے، اسی طریقے سے قواعد قاعدہ کی جمع ہے۔ کہتے ہیں قواعد اربع چار قاعدوں کو کہتے ہیں۔ قواعد قاعدے اور اربع چار قاعدوں کو قواعد اربع کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے قواعد اربع کیا ہیں؟ وہ چار قاعدے کیا ہیں؟ پہلا قاعدہ اصول ثلاثہ کا علم حاصل کرنا۔ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ اصول ثلاثہ کا علم حاصل کرنا۔ اصول ثلاثہ کون کون سے ہیں؟ پہلا اصل کیا ہے؟ اللہ کو جاننا۔ دوسرا اصل کیا ہے؟ رسول کو جاننا۔ اور تیسرا دین کا عمومی طور پر علم حاصل کرنا۔ تو قواعد اربع میں جو سب سے پہلا قاعدہ ہے وہ یہ کہ ان تین بنیادی کاموں کو جاننا، ان تین بنیادی کاموں کا علم حاصل کر لینا۔ قواعد اربع میں سے دوسرا قاعدہ ہے اس علم کے مطابق عمل کرنا۔ ہم نے اصول ثلاثہ کا علم حاصل کر لیا، اللہ کو جاننا، اللہ کو جان لیا، رسول کو جاننا، رسول کو جان لیا، دین کا عمومی طور پر علم حاصل کرنا، ہم نے علم حاصل کر لیا، جان لیا۔ اب اس جو ہم نے علم حاصل کیا ہے ان تینوں میں، اس علم پر عمل کرنا، یہ دوسرا قاعدہ ہے۔ قواعد اربع میں سے دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اس علم کے اوپر عمل کرنا، ان اصول ثلاثہ پر عمل کرنا۔ تیسرا قاعدہ اس علم کو سیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی دعوت دینا۔ ہم نے علم حاصل کیا، اس پر عمل کیا، اب اس پر عمل کرنے کی دعوت دینا، اب اس پر عمل کرنے کی دعوت دینا، لوگوں تک اس علم کو پہنچانا، علم حاصل کرنا، عمل کرنا، پھر اس علم کی نشر و اشاعت کرنا، اسے لوگوں تک پہنچانا۔ چوتھا قاعدہ قواعد اربع کا چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ گزشتہ تینوں کام صبر و استقامت کے ساتھ ہمیشہ انجام دیتے رہنا۔ گزشتہ تینوں کام صبر و استقامت کے ساتھ انجام دیتے رہنا۔ پہلا کام کیا ہے؟ پہلا کام کیا ہے؟ اصول ثلاثہ کا علم حاصل کرنا۔ پہلا کام ہوا علم حاصل کرنا، اللہ کے تعلق سے، رسول کے تعلق سے اور دین کے تعلق سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنا۔ دوسرا کام کیا ہوا؟ اس علم پر عمل کرنا۔ تیسرا کام کیا ہوا؟ اس کے علم کی سیکھنے کے لیے ترغیب دینا، اس علم کو سکھانا، اس علم کی نشر و اشاعت کرنا، اس کی دعوت دینا لوگوں کو۔ اور چوتھا کام یہ ہے، چوتھا کیا کام ہے؟ تینوں کاموں پر صبر ان استقامت تینوں کے کاموں ساتھ پر صبر و استقامت کے ساتھ ہمیشہ ڈٹے رہنا۔ علم حاصل کرنے میں بڑی مشقتیں ہوتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، آدمی ان تکلیفوں کو برداشت کرے، صبر کرے اور علم حاصل کرنے میں لگا رہے، جیسا کہ ہمارے اسلاف کی تاریخ رہی ہے۔ اسی طریقے سے اس پر عمل کرنے کے تعلق سے بھی، جو علم ہم حاصل کریں اس پر عمل کرنے کے تعلق سے بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، لاحق ہوتی ہیں۔ اس پر عمل کرنے کے تعلق سے جو بھی پریشانی آئے اس کو بھی برداشت کرنا، اس کو بھی برداشت کرنا۔ جیسے بطور مثال ایک چھوٹی سی پریشانی، ٹھنڈی کے موسم ہے، ٹھنڈی کا سخت موسم ہے اور ہمیں جو ہے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنا، تو تکلیف والی بات ہے، لیکن اس تکلیف کو برداشت کرنا اور اس کام پر اس علم پر عمل کرنا۔ اسی طریقے سے اس علم کی نشر و اشاعت میں جو تکلیف پہنچے، آپ کسی کو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، کسی تک یہ دعوت پہنچا رہے ہیں، آپ کو تکلیفیں پہنچیں گی، دقت ہوگی، پریشانی لاحق ہوگی۔ کبھی کوئی اپنی زبان سے آپ کو کچھ کہے گا، کبھی اپنے ہاتھ سے آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کر دے،
تو اس علم کے سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی نشر و اشاعت میں جو بھی تکلیفیں آئے ان تکلیفوں پر صبر کرنا اور استقامت یعنی ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتے ہوئے جمے رہنا، یعنی یہ ایک راستہ ہے، اس راستے پر جمے رہنا، اس راستے پر جمے رہنا، یہ چوتھا قاعدہ ہے۔ سوال نمبر 3، اللہ نے قواعد اربع کا تذکرہ کہاں کیا ہے؟ یہ جو چاروں قاعدے ہیں، علم حاصل کرنا، عمل کرنا، علم کی نشر و اشاعت کرنا اور ان تینوں باتوں پر صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا، ان چاروں کا ذکر اللہ نے کہاں کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ نے سورہ عصر میں قواعد اربع کا تذکرہ کیا ہے، سورہ عصر میں قواعد اربع کا تذکرہ کیا ہے۔ کہاں پر؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا، الذین آمنوا میں علم ہے۔ بندہ علم کب لائے گا؟ جب اسے بندہ ایمان کب لائے گا؟ بندہ ایمان کب لائے گا؟ جب اسے علم حاصل ہوگا۔ تو پہلے علم حاصل کرنا تب ایمان لانا ہے۔ تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لایا، علم حاصل کیا، ایمان لایا، پھر وعملوا الصالحات، نیک اعمال کی۔ وتواصوا بالحق، حق کی وصیت یعنی لوگوں تک پیغام پہنچانا، علم حاصل کیا، عمل کیا، ایمان لایا، عملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا یعنی دعوت کا کام کر رہا ہے، اس علم کی نشر و اشاعت کر رہا ہے۔ وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرنا، صبر کرنا، صبر کی وصیت کرنا، یعنی علم حاصل کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں اور اس کی نشر و اشاعت میں جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں ان پر صبر کرنا اور ڈٹے رہنا۔ تو اللہ رب العالمین نے قواعد اربع کا تذکرہ سورہ عصر کی اس آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ کہتے ہیں انسان دنیا و آخرت کے نقصان سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ دنیا کے نقصان سے اور آخرت کے نقصان سے، دونوں نقصان سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ کہتے ہیں قواعد اربع پر عمل کرنے سے، یعنی یہ جو چار باتیں ہیں، علم حاصل کرنا، عمل کرنا، اس علم کی نشر و اشاعت کرنا اور ان تینوں کاموں پر صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا، ان پر عمل کرنے سے انسان دنیا و آخرت کے نقصان سے محفوظ رہ سکتا ہے، دنیا کے نقصان سے بھی محفوظ رہے گا اور آخرت کے بھی نقصان سے محفوظ رہے گا۔ دنیا کے نقصان سے مراد یہ نہیں کہ مال و دولت آدمی کا چلا جائے، اللہ رب العالمین نے جو راستہ متعین کیا ہے اس راستے پر وہ ڈگمگائے گا نہیں، سیدھے راستے پر چلے گا، صراط مستقیم پر چلے گا۔ آدمی ضلالت والے راستے پر چلا جائے یہ اصل نقصان ہے، اور آخرت کا نقصان یہ ہے کہ آدمی جنت نہ پا سکے، جنت کے علاوہ کوئی اور جگہ مل جائے اسے، جنت کے علاوہ کوئی اور جگہ مل جائے، کون سی جگہ؟ جہنم۔ جہنم۔ آپ قرآن و حدیث کے اندر غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض چیزوں کا ذکر صراحت کے ساتھ نہیں کرتے، کنایا کرتے، بعض چیزوں کا ذکر صراحت کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، صرف کنایے سے کام لیتے ہیں، یعنی اشارہ کر دیتے ہیں، آدمی سمجھ جاتا ہے کیا مراد ہے۔ جیسے ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ہجرت کرنے کے تعلق سے کہ آدمی کو چاہیے اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کرے، اور آدمی جس نیت کے ساتھ جو کام کرے گا اس کی نیت کے حساب سے اسے اجر و ثواب ملے گا۔ آدمی نے اگر اللہ رسول کے لیے ہجرت کی ہے تو وہ اللہ رسول کے لیے ہجرت، آدمی نے دنیا کے لیے ہجرت کی ہے، کسی اور چیز کے لیے ہجرت کی ہے تو جس چیز کے لیے اس نے ہجرت کی ہے وہ چیز اس کو ملے گی۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول وہاں آخر میں چل کے بات بیان کرتے ہیں کہ جس چیز کے لیے اس نے ہجرت کی ہے وہ چیز اس کو ملے گی، یعنی دنیا کے لیے کہ اللہ کے رسول دنیا کا ذکر کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، یعنی اتنی حقیر ہے دنیا کہ اس کا ذکر کرنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے شرف کی باتوں میں سے ہوتا ہے کہ جب ہم برائی، اللہ رب العالمین ہر چیز کا خالق ہے، اچھائی اور برائی ہر چیز کا خالق اللہ رب العالمین ہے، لیکن جب برائی کا تذکرہ کرتے ہیں ہم تو یہ ادب ہے، یہ تعلیم دی گئی کہ برائی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی کہ اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا، خالق وہی ہے لیکن نسبت اس کی طرف نہیں کی جاتی ہے۔ تو یہ ادب کی باتوں میں سے کہ آدمی جب کسی ایسے شر والی چیز کا تذکرہ کرے تو اس کا ذکر نہ کرے، اشارہ کرے جس سے انسان سمجھ میں آئے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے یا پھر دوسری جگہ،
معلوم ہے دوسری جگہ کون سی. کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قواعد اربع کو کس طرح اہمیت دی. قواعد اربع کو کس طرح اہمیت دی. یہ چاروں قواعد ان کو صحابہ کرام کس طرح اہمیت دیا کرتے تھے. چاروں قواعد کیا ہے؟ پہلا کیا ہے؟ اصول ثلاثہ کا علم حاصل کرنا. اصول ثلاثہ علم حاصل کرنا. دوسرا اس پر عمل کرنا. تیسرا دعوت دینا. چوتھا صبر و استقامت سے ان پر جمے رہنا. تو یہ چار باتیں ہیں اصول قواعد اربع. کہتے ہیں تو صحابہ کرام ان چار باتوں کی آپس میں جو ہے اس کو کس طرح اہمیت دیتے تھے. کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپسی ملاقات کے وقت جب ایک دوسرے سے ملتے تھے ایک دوسرے کو سورہ عصر پڑھ کر سنایا کرتے تھے. سورہ عصر پڑھ کر سنایا کرتے تھے کیونکہ سورہ عصر کے اندر ان چاروں باتوں کا تذکرہ ہے. والعصر زمانے کی قسم. اللہ رب العالمین قسم کھا رہا اور قسم اسی وقت کھائی جاتی ہے جب کسی بات کو مؤکد کرنا تاکید کے ساتھ کوئی بات بیان کرنی ہو تو اللہ نے قسم کھائی. ان الانسان لفی خسر. یقیناً انسان خسارے میں ہے. انسان نقصان میں خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا سوائے ان کے جو ایمان لائے علم حاصل کر کے جنہوں نے ایمان لائے. وعملوا الصالحات نیک عمل کیا انہوں نے. وتواصوا بالحق حق کی وصیت کی جنہوں نے. وتواصوا بالصبر اور صبر کی جنہوں نے وصیت کی. تو اس طریقے سے صحابہ کرام جب آپس میں ملاقات کرتے تو ایک دوسرے کو سورہ عصر پڑھ کر سنایا کرتے یعنی ان باتوں کی تعلیم دیا کرتے سکھلایا کرتے تھے اور یاد دہانی کرتے مذاکرہ کرتے کہ ان کو بھولنا نہیں ہے کسی صورت میں. یہ چار ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے ہم پر عائد کر رکھی ہیں کہ علم حاصل کرو اس پر عمل کرو اس علم کی نشر و اشاعت کرو اور اس راہ پر ڈٹے رہو صبر کرتے ہوئے. کہتے ہیں سورہ عصر کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا. سورہ عصر کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا. کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ اگر اس صورت پر غور کر لیں اس صورت پر سورہ عصر پر غور کر لیں غور و فکر کے ساتھ اسے پڑھ لیں تو یہ صورت ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی. وہ صورت ان کی ہدایت کے لیے لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی. کسی اور صورت کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کسی کو ہدایت ہی پانا ہے تو ان آیتوں ہی سے اسے ہدایت مل جائے گی. فرماتے لو ما انزلت الا هذه السورہ لکفتہم کہ اگر قرآن مجید نہ نازل ہوتا صرف یہی ایک صورت نازل ہوتی لکفتہم تو لوگوں کے لیے صورت کافی تھی. لوگوں کے لیے یہ صورت کافی تھی کہ اس صورت کے اندر اتنی باتیں اللہ نے بیان کر دی کہ لوگوں کو ہدایت مل جائے. لہذا یہ صورت بڑی اہم ہے. انشاءاللہ کبھی اس کی تفسیر بیان کی جائے گی بالتفصیل. اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. شیخ جیسا قواعد اربع کا ذکر سورہ عصر میں آیا ہے ویسے سورہ ثلاثہ کا ذکر کہیں پر آیا ہے. تو اصول ثلاثہ جو بات بیان کی گئی تینوں اصول ان تینوں اصولوں میں کیا چیزیں ہیں؟ اللہ کو جاننا رسول کو جاننا علم حاصل کرنا. یعنی خلاصہ کیا ہوا؟ علم حاصل کرنا. خلاصہ یہی ہوا نا. سورہ عصر میں اس کا ذکر ہے نا الا الذین آمنوا. پہلی چیز علم ہی ہے نا. تو اس علم میں یہ اصول ثلاثہ تینوں چیزیں آ گئی.